سورہ کاف کا چوتھا رکوع ہے اور آیت نمبر 23 ہے، 23 سے ہے، آیت نمبر 23 اور یہ یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ کاف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَاشْرَبْ مِنْهَا۔ رکوع نمبر 4 کی تلاوت کی گئی ہے، تو جو غار والوں کا قصہ ہے وہ 2 رکوع میں تقریباً پڑھ لیا آپ نے، رکوع نمبر 2 اور 3 میں۔
اس میں صرف بس اصحاب الکہف سے ریلیٹڈ یہی ایک 25 نمبر آیت ہے جس میں وہ فرمایا کہ وہ 300 سال رہے اور وزداد و 309 سال. اچھا یہ بھی ایک خوبصورت اسلوب ہے. لیکن جو اہم واقعات ہیں نا سورہ کہف کے، جو شان نزول بنا، جو یہودیوں نے سوالات کیے تھے، وہ ایک دم سارا ترتیب سے نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں، چلیے میں لکھتا ہوں تھوڑا سا آپ کو نا. سورہ کہف پڑھ رہا ہے، اس کے کل رکوع جو ہے نا وہ 12 ہیں، 12 ٹوٹل. اچھا رکوع اور اچھا پہلا رکوع دیکھیں قرآن حکیم کی عظمت وہاں سے شروع ہوا ہے. پہلا رکوع یہ اسی پر ہے، کوئی کاف کا آخر میں ہے، کاف کا نا کا قرآن حکیم میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بہت ہی کیٹیگوریکلی واضح بین. اسی لیے قرآن مبین کہا جاتا ہے، مبین بین سے ہے نا. قرآن حکیم میں پہلا ہی شروع میں ہے. اچھا کوئی ٹیڑھ پن نہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ بس یوں سمجھ لیں یہ پہلے رکوع کا موضوع یہی بنتا ہے. اچھا اب یہ 2 رکوع جو ہے نا، دوسرا اور تیسرا، یہ ہے غار والے. پڑھ لیا آپ نے پوری ترتیب. اب یہ چوتھا رکوع آج آپ نے پڑھا ہے. اب دیکھیں ترتیب لگے گی آپ کو. یہ کیوں ساری آسائشیں چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں غاروں میں چلے گئے یار؟ کھاتے پیتے لوگ تھے، آرام سے شہر میں رہ رہے تھے. ایمان کا تحفظ تو ریوارڈ تو ملنا چاہیے نا. اس مناسبت سے ایک دم جنت کا ذکر آ گیا. یہ رکوع ہی آپ کا بنے گا جنت میں مومنوں کے مزے. آخر میں دیکھنا ہے کس کے کیسے زبردست آیات ہیں جنت کے نام، کہ وہ ریشم کے سندس اور استبرق کے لباس آپ کو ملیں گے، اور وہ گاؤ تکیے اور آرائک ہوں گے، مسندیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انعامات ہیں نا. آخر کوئی قربانی دی ہے تو ریوارڈ بھی تو ہونا چاہیے نا. اچھا یہ جنت میں مومنوں کے مزے ہیں، یہ اس کا ٹائٹل کر دو. اب اس میں دیکھیں کوئی وہ باغ والے، کوئی ذوالقرنین ابھی کوئی نہیں ہے. ابھی وہ جو بہت بڑا واقعہ تھا نا اس ریلیٹڈ سے، اس مناسبت سے اس میں یہی آئے گا. اب جب اس میں پہنچیں گے تو پھر ایک اہم واقعہ 2 باغ والے، ٹائٹل لکھ دیتا ہوں. ہاں یہ بھی سورہ کہف کا ایک اہم واقعہ. اچھا پھر دیکھیں یہ 3 رکوع جو ہیں نا 6 7 8، اس میں پھر جو ہے وہ 4 جو بڑے واقعات ہیں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، بلکہ ایک میں ہے کہ آپ کا نامہ اعمال ہے. نامہ اعمال میں بتا دیا سب کچھ ہے، اسی کے مطابق تمہیں جو ہے نا وہ اجر ملے گا، جزا و سزا. تو نامہ اعمال میں سب کچھ ہے. یہ چھٹا ہو گیا. اس میں بھی کہا یہ مشرک جو ہے نا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرکوں کی ایک لحاظ سے بے بسی بتائی. ابھی کوئی وہ واقعہ نہیں شروع ہوا جو اہم واقعہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اور ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج، اہم واقعات ہیں یہ. اللہ اکبر. اچھا 8واں رکوع بھی جو ہے نا وہ کہا کہ اس میں بھی ایک بات بتائی گئی، یہ گناہ گار بستیوں کی تباہیوں کا ذکر کیا جو تکذیب کرتے ہیں، بات نہیں مانتے. بستیوں کی تباہی. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ 3 جو ہے نا یہ اس پر ہو گیا.
اب غور ہے، یہ اہم، یہ امپورٹنٹ، سگنیفیکنٹ ود ریفرنس ٹو سورہ کاف، یہ دو آگے. اب آئیں آپ، وہ 8 ہو گئے نا، 9 اور 10 میں پھر جو ہے نا خاص، وہ ہے حضرت موسیٰ کا سفر. یہ بھی خاص ہے کہ وہ جو 3 انسیڈنٹ کے نا، وہ کشتی میں سوراخ کر دیا اور بچہ مار دیا، یہ اب 2 رکوع میں آپ کو ملے گا. اچھا، اس کے پھر فوراً بعد ذوالقرنین کے کمالات، یہ پھر ریلیٹڈ آ گئے اہم. ذوالقرنین کے کمالات، کل رکوع کتنے؟ 12. اب آخری جو ہے نا، یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے، وہ کنکلوڈنگ ہی ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی عظمت، اللہ کی شان. اس میں کہا کہ سارے سمندر بن جائیں سیاہی اور سارے درخت ہو جائیں قلم، تب بھی اللہ کے اوصاف اور خوبیاں اور وہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہو سکتی. بس یہ بات وہاں پر فرمائی کہ روشنائی ہے، سیاہی سے روشنائی بھرے سمندر. اب دیکھیں سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ سارا سمندر نا سیاہی بن جائے روشنائی سے. سمندر بھی اللہ کی تعریف پر ختم ہو جائیں گے، وہ اللہ کی تعریف پر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریفیں نہیں ختم ہوں گی، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے. لو جی، یہ پورا آپ کی سورہ کاف آ گئی، 12 رکوع ہے نا. تو ابھی جو آپ نے چوتھا پڑھا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں یہ رکوع نمبر 4 میں یہ مزے، بس یہ ٹاپک ہے آج آپ کا یہی موضوع ہے کہ آج آپ مزے لیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا حکم ہے نا جی، انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں اچھا جی، چلو آیت نمبر 23 ہے، وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. یہ کس پیرائے میں ہے جی؟ یہ جو کہا، اچھا پہلے ترجمہ چلو دیکھ لیں. ولا اور نہ، تقولن، لیکن نون پر شد ہے، یہ مبالغے کا بن گیا، ہرگز نہ کہیں آپ. قول سے ہے نا لفظ. لشاءٍ، کسی شے کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کیا نہ کہیں کہ انی فاعل ذلک غدا، یہ نہ کہیں کہ انی بلا شبہ میں فاعل کرنے والا ہوں، ذالکا اسے، غدن کل. غدن کل کو کہتے ہیں. وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، یہ وہی ہے غدن. اچھا غدا، کل. الا ان یشاء اللہ، سوائے یہ کہ اللہ چاہے. کیا بات کہی گئی؟ یہ کہا کہ جب بھی فیوچر کا کوئی کام ہو نا تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. یہ ہے مطلب اس آیت کا. کیا پس منظر ہے؟ یہ پس منظر وہی ہے کہ وہ جو 3 سوال کیے گئے نا، وہ بھی یہودیوں کی شرارت تھی. قریش مکہ سے کہا کہ وہ ایک صاحب نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو ہم 3 کویسچن بھیجتے ہیں ٹو ٹیسٹ دا ٹروتھفلنس، کہ سچے ہیں یا نہیں ہیں. ہاں شرارت تھی نا یہ، کہ ان سے پوچھنا روح کیا ہے، ان سے پوچھنا یہ غار والے یہ کون ہیں بھئی، اصحاب کہف. ان کا خیال تھا ہزاروں سال پہلے یہ کوئی واقعہ ہوا تھا، تو ان کو کیا پتہ ہوگا. اور کہا کہ ذوالقرنین کا بھی پوچھنا ان کا تھا نا. تو ظاہر ہے آپ نے کہا جو بھی سوال کرنے آیا تھا نا، روایات میں یہی ہے، تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا. کیوں ایسے کہا؟ کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے
میری رہنمائی فرما دیں گے، بتا دیں گے۔ تو ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ کل جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں لائے، لیکن کچھ دنوں کے بعد آئے۔ وہ بھی اللہ کی مصلحت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے ذریعے پوری امت کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جو فیوچر کے کام ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کرو، خواہ تم میں سارے اسباب واضح نظر بھی آ رہے ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ یہ تو ہو ہی جانا ہے یار کام، اس میں کیا رکاوٹ ہے، پھر بھی انشاءاللہ کہو۔ یہ میسیج ہے نا جی۔ اور کہا کہ اگر بھول جائے تو پھر جہاں جیسی یاد ہے تب کا کہہ لو۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کریں ربک، اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب بھی آپ بھول جائیں۔ نسیتا، نسیان ہوتا ہے نا بھول جانا، اس کے ساتھ تا آ گیا، بھول جائیں آپ۔ وقل، اور کہہ دیجئے، عسا، امید ہے، ان یہدینی، یہ یا متکلم گرا ہوا ہے اور نون کے نیچے زیر ہے، مجھے کا معنی دے گا۔ یہدینی، ہدایت دے مجھے، کون؟ ربی، میرا رب۔ لِأَقْرَبَا، کہ زیادہ قریب، من ھذا رشدا، ہاں اس بھلائی سے بھی زیادہ۔ کیا اس کے معنی ہوئے کہ ان یہدینی ربی لِأَقْرَبَ من ھذا رشدا۔ دیکھیں انہوں نے نبوت کی سچائی کے لیے سوال کیا نا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری نبوت کی صداقت کے لیے اس سے بڑھ کر بھی دلائل دیے ہوئے ہیں، لِأَقْرَبَ مِنْ ھذا رشدا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے، یہ اس طرف ہے۔ تو یہ آیت میں یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے بارے میں آپ اس طرح مت کہیے کہ میں اسے کل کر دوں گا کام، یہ نا، بلکہ آپ کہا کریں انشاءاللہ میں یہ کروں گا کام۔ اور اگر یہ کبھی کہنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہہ کر آپ یاد کر لیا کریں، کہہ دیا کریں پھر۔ اور کہا امید ہے میرا رب ہر معاملے میں میری بہتر رہنمائی فرمائے گا۔ اچھا یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہے نا، یہ کرتے رہا کرو۔ الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، آپ کہتے ہیں نا، یہ تینوں اس صورت میں ملیں گے الفاظ آپ کو۔ سورہ کاف میں الحمدللہ بھی ملے گا آپ کو، انشاءاللہ بھی یہ پڑھا ہے آپ نے انشاءاللہ، اور یہ ماشاءاللہ بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آگے آئے گا ماشاءاللہ۔ یہ جو مومن کا ایک رویہ ہے کہ وہ یہ ان الفاظ کا استعمال بکثرت کرتا ہے، یہ تینوں اس صورت میں ہیں، یہ دیکھیں گے آپ۔ یہ پہلا آ گیا انشاءاللہ، آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اور کہا کہ عسیٰ ان یہدینی ربی لِأَقْرَبَ مِنْ ھذا رشدا، اور امید ہے کہ میرا رب ہر معاملے میں میری بہتر سے بہتر رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، ہے نا جی۔ ہاں تو یعنی کہا کہ جس وقت بھی یاد آئے نا انشاءاللہ کہہ کر، تو آپ یعنی جو بھول جائیں اس کو دوبارہ کہہ لیا کریں، ٹھیک ہو گیا نا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اب یہ وہ جو غار میں رہے نا، اس کا بتا دیا کہ یہ کتنا عرصہ جو ہے نا وہ رہے، ہے نا جی، 300، اور کہا کہ اس میں 9 کا اضافہ 309۔ یہ اس انداز میں
کیوں کہا گیا 300 پھر الگ کر کے 9 309؟ ایک وہ شمسی ہو گیا قمری ہو گیا، دونوں لحاظ سے ہی ہو گیا، یہی کہا جاتا ہے۔ وَلَبِسُوا، وہ رہے، لبسا یلبسو رہنا، یہ وہاں بھی آیا تھا نا، کم لبستہ، کتنا عرصہ رہے؟ لبستو یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، جبکہ وہ 100 سال رہے تھے اس ٹائم۔ وَلَبِسُوا، اور وہ رہے، فی کہفہم، اپنے اس میں غار میں، کتنا؟ 300 سنین، 3 3 کو کہتے ہیں، میتا جو ہے نا وہ کہتے ہیں 100 کو، اور سنینہ سن کی جمع ہے، تو 300 سنین، یہ ہو گیا 300 سال۔ اور آگے الگ سے کس طرح کر دیا؟ وَازْدَادُوا 9، وَازْدَادُوا، اور زیادہ رہے 9 برس، تو 300 اور پھر 9 آ گئے 309 سال، تو ہاں یعنی شمسی ہو گئے 300 اور قمری ہو گئے 309 سال، ٹھیک ہے۔ یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ جو سونے کی مدت ہے وہ شمسی کیلنڈر کے مطابق 300 اور قمری کے مطابق 309 سال ہی بنتی ہے، اگر آپ چیک بھی کریں گے تو۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ قل کہہ دیجئے، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، بما لبثوا، اس مدت کو جو وہ رہے۔ اچھا دیکھیں، پچھلی آیت میں اللہ نے خود ہی ارشاد فرما دیا 300 اور 309 سال، پھر یہ کہا کہ اللہ عالم بما لبثوا، اللہ جانتا ہے کہ کتنا عرصہ رہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی سوالات کریں، اعتراض کریں، تو پھر ان سے ایسی بحث مباحثہ اور حجت بازی کو ضرورت نہیں ہے، بس بتا دیا۔ تو پھر ان کو یہ کہہ کر بس وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ بہتر جانتا ہے، ان سے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس انداز میں اس کو دوبارہ کہا گیا ہے کہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پھر بھی اعتراض کرتا ہے، یعنی سوال کرتا ہے اس پر، تو بس آپ جواب میں یہی کہہ دیں کہ یار اس مدت کے بارے میں بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سوال یہ اس لیے ہے، لہو غیب السماوات والارض، لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے نا، ہر چیز اس کے لیے واضح ہے، تو وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اور یہ ارض و سما میں جو پوشیدہ معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ ساری چھپی باتوں کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے، ابصر ہے بہ وہ اسمی، اور کیا خوب سننے والا ہے، اسمی سماع سے ہے نا، سماع سے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ما نہیں لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ، من ولی کوئی بھی کارساز کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اور کہا کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں وہ شریک رکھتا فی حکم ہی، اپنے حکم میں، احدا کسی ایک کو بھی۔ تو فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ نہ اللہ کا کوئی ساتھی، نہ کارساز، من ولی، نہ حمایتی، نہ کوئی پشت پناہ، کوئی نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ولی کا لفظ جو ہے نا یہ بھی کافی یعنی وسیع ہے، یہ سبھی معنوں میں آتا ہے، حمایتی، پشت پناہ، کارساز۔
تو یہ اس آیت میں واضح فرما دیا کہ اختیار اور حاکمیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا، واحد ہے، اور توحید حاکمیت ہے اس کی. ہاں، سورہ یوسف میں یہی بات فرمائی تھی، ان الحکم الا للہ. ہاں، یہی معنی ہے اس کے بھی کہ اختیار مطلق صرف اللہ کا ہی ہے. ان الحکم الا للہ. اور سورہ یوسف میں 2 دفعہ ہے یہ، 40 اور 67، 12، 40 اور 67 یہ الفاظ ہیں. ان الحکم الا للہ، جو حکم اختیار مطلق ہے وہ صرف اللہ کا ہے. اور بھی بہت سی جگہ ہے، جیسے بنی اسرائیل میں بھی ہے نا، بنی اسرائیل کی شاید آخری آیت میں ہے، ہاں، کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ الفاظ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اللہ اکبر. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. وَاتْلُو اور تلاوت سے ہے، اور پڑھیں آپ، ما جو کچھ، اوحی الیک وحی کیا گیا آپ کی طرف، من کتابی کتاب سے، ربک آپ کے رب کی طرف سے. تو یعنی آپ کے رب نے جو آپ پر وحی کی ہے وہ آپ پڑھ کر سنائیے، وہ سنائیں آپ نا. اللہ اکبر. تلاوت کیجیے. لا مبدل لکلماتہ، لا نہیں، مبدلہ اردو کا لفظ ہے، بدل دینا، تبدیل کرنا، تو کہا لا مبدلہ، کوئی بدلنے والا نہیں ہے، لکلماتہ، اس کی باتوں کو. یعنی یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری اللہ کی باتیں ہیں، ہے نا جی، اللہ کا کلام، کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَيْكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اچھا، یہ دیکھیں، یہ جو آیا نا، یہ الفاظ اس میں لا مبدل لکلماتہ، کہ کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے. یہ موضوع وہاں بھی ہے، سورہ یونس 10ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں دیکھیں. وہ کافر مشرکین کہتے تھے کہ
اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں، اس میں بہت سی باتیں نا ہماری خواہش کے خلاف ہیں، یا اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہاں کہہ دیے نا کہ لا مبدل لکلمات۔ اچھا میں وہ آپ کو آیت بتا دیتا ہوں، سورہ یونس کی آیت 15 آیت 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 آپ کو بتائی ہے۔ یہ اس سلسلے میں جہاں جو الفاظ ہیں نا لا مبدل لکلمات ہی ہے، اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا۔ وہ آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے نا کفار مشرکین کے سامنے، آیات بھی وہ جو بینات ہیں، اس میں کوئی بھی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل واضح ہیں۔ تو قالا کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یوم آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہی ایسی غلط باتیں کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایتی بقرآن غیر ھذا، یہ کہتے ہیں ایتی لیا بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ او بدلو، یہ اس کو بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ ان کو ذرا جواب دیں، ما یکون لی، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان ابدلہ، کہ میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، یعنی اپنی طرف ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نے تو اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو وہی میری طرف کی جا رہی ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے وہی مجھ پر آتی ہے میں اس پر کاربند رہنے کا پابند ہوں، میں تو وہ کروں گا۔ اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو بڑا خوف ڈر رہتا کہ اگر رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب میں نہ میں آ جاؤں، ہیں یہ اتنا ڈر خوف ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، ہے نا جی۔ ہاں اچھا جی، اگلی آیت مبارکہ یہ ہو گیا نا۔